السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ہم لوگ آج نیا سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہم نے تو گردان کے بارے میں جان لیا کہ عربک میں گردان کے 14 صیغے آتے ہیں اور بغیر گردان یاد کیے ہوئے ہم عربی کو سمجھ نہیں سکتے۔ ہمیں کس کے تعلق سے بات کر رہے ہیں؟ بولنے والا وہ غائب ہے، میرے پاس موجود ہے، یا خود بات کرنے والا ہے؟ تو اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو یہ اسی وقت کلیئر ہوگا جب ہم گردان یاد کر لیں گے، یعنی گردان یاد کرنے کے بعد ہمارے لیے یہ آسان ہو جائے گا، کیونکہ وہ شخص جن کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو فاعل ہوگا وہ تو یا تو سامنے ہوگا یا نہیں ہوگا، یا خود متکلم ہو سکتا ہے۔ اگر غائب ہے تو ان کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ غائب کے صیغے آتے ہیں۔ پھر اس میں اگر ایک شخص ہے تو سنگل آتا ہے، فعل واحد لاتے ہیں، اور دو کے لیے تثنیہ کا فعل آتا ہے، اور دو سے اوپر جمع مراد ہوا کرتا ہے۔ پھر اسی طرح مذکر مؤنث کا بھی خیال کرتے ہیں۔ مذکر کا مطلب میسکولن اور مؤنث کا مطلب فیمینن۔ اگر مذکر ہو تو فعل مذکر لاتے ہیں، مؤنث ہو تو فعل مؤنث۔ تو اس طریقے سے 6 غائب کے اور 6 حاضر کے بھی ہو جائیں گے، کیونکہ بات کرنے والا جو مخاطب ہوگا تو ایک ہوگا یا دو ہوگا یا 2 سے زائد ہوگا۔ جہاں 2 سے زائد ہوا وہ جمع میں آ جاتا ہے، پھر وہ بھی یا تو مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا۔ تو 6 غائب کے، 6 مخاطب کے، 12 اور 2 متکلم کے ہوگا۔ متکلم میں مذکر مؤنث دونوں ساتھ ہوتے ہیں، اور واحد کے لیے ایک، تثنیہ جمع دونوں کے لیے ایک ہوتا ہے۔ کل 14 صیغے ہوئے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں پچھلے سبق میں۔ آج ہم صرف پریکٹس کریں گے، یہ بتائیں گے کہ یہ کون سا صیغہ ہے اور اس کے معنی بتائیں گے۔ جیسے دیکھیے فعلتا، فعلتا کے معنی ہے تو ایک مرد نے کیا۔ فعلتا صیغہ واحد مذکر مخاطب، تو ایک مرد نے کیا۔ فعلتی صیغہ واحد مؤنث مخاطب، تو ایک عورت نے کیا۔ فعلتو صیغہ واحد متکلم، میں نے کیا۔ فعلنا صیغہ جمع مؤنث غائب، ان سب عورتوں نے کیا۔ فعلنا صیغہ واحد صیغہ جمع متکلم، ہم سب مردوں نے کیا۔ فعلتن صیغہ جمع مؤنث مخاطب، تم سب عورتوں نے کیا۔ فعلو صیغہ جمع مذکر غائب، ان سب مردوں نے کیا۔ فعلتم صیغہ جمع مذکر مخاطب، تم سب مردوں نے کیا۔ فعلتما صیغہ تثنیہ مذکر اور مؤنث، کیونکہ فعلتما کا جو وزن ہے اس میں مذکر اور مؤنث دونوں مراد ہیں، تو فعلتما صیغہ تثنیہ مذکر اور مخاطب دونوں ہو جائے گا۔ تم 2 مردوں نے کیا اور تم سب عورتوں نے کیا۔ فعلا صیغہ تثنیہ مذکر غائب، ان سب مردوں نے کیا۔ فعلت صیغہ واحد مؤنث غائب، اس ایک عورت نے کیا۔ فعلتا، دیکھیے یہاں پر چاروں کلمے پہ زبر ہے، فا پر بھی، عین پر بھی، لام پر بھی، تا پر بھی۔ فعلتا صیغہ تثنیہ مؤنث غائب، ان 2 عورتوں نے کیا۔ فعل، اس میں کوئی علامت نہیں ہے، یہ صیغہ واحد مذکر غائب، اس ایک مرد نے کیا۔ تو یہ پریکٹس کرنا بھی ضروری ہے، اس کو یاد کریں گے، اس کا مطلب بھی یاد کرنا ضروری ہے۔ اب نیچے آتے ہیں، ان جملوں کی عربی بناؤ۔ عربی بنانا ہے ہمیں۔
ہم سب مردوں نے کیا، ہم سب مردوں نے کیا، فعلنا، دیکھیے متکلم ہے، صیغہ جمع متکلم، ہم سب مردوں نے کیا، ان سب عورتوں نے کیا، یہ جمع مؤنث غائب ہے، ان سب عورتوں نے کیا، یعنی فعلنا، فعلنا میں نے کیا، صیغہ واحد متکلم، فعلتو ہم سب مردوں نے کیا، صیغہ جمع متکلم، فعلنا ان دو عورتوں نے کیا، فعلتا، دیکھیے عربی میں بھی اوپر دیکھیے سب سے نیچے لائن سے دوسرا ورڈ جو ہے فعل سے پہلے فعلتا، دیکھیے جہاں عربی بنی ہوئی ہے اس میں نیچے لائن کے دوسرے نمبر پر دیکھیے فعلتا بنا ہوا، یہ وہی ہے، ان دو عورتوں نے کیا، فعلتا، ہم سب عورتوں نے کیا، فعلنا ان سب مردوں نے کیا، فعلو صیغہ جمع مذکر غائب، تم دو مردوں نے کیا، فعلتما اس ایک عورت نے کیا، فعلت اس ایک مرد نے کیا کے لیے آتا فعلا، اور اس ایک عورت نے کیا کے لیے آئے گا فعلت، یعنی آخر میں تا بڑھ جائے گا، اس کے ساتھ اس تا پہ جزم، فعلت یہ تائے تانیث ہے تا، تم دو عورتوں نے کیا، فعلتما تو ایک عورت نے کیا، فعلتی تو یہ اردو سے عربی کرنا ہے اس کو، تو اس کو ہی بنا لیں آپ لوگ اور پریکٹس کریں، اس کے بغیر سمجھنا مشکل ہے۔ اب دیکھیے آگے کہہ رہے ہیں فعل ماضی کی گردان یاد کر لینے کے بعد اب یہ سمجھ لینا چاہیے کہ فعل ماضی معروف کے دوسرے اس جیسے افعال کی گردانیں اسی طرح ہوں گی، یعنی جب فعل ماضی کی گردان کے 14 صیغے یاد ہو جائیں گے تو دوسرے اس جیسے افعال کی گردانیں اسی طرح ہوں گی، یعنی اصل جو پیٹرن ہے 14 صیغے کی یہی ہے، یعنی فعل سے فعلنا تک 14 صیغے ہیں، اسی وزن پہ ہر ایک کو لانا ہے، تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جب فعل ماضی کی گردان یاد ہو جائے تو دوسرے افعال کی گردان کرنا آسان ہو جائے گا، کیونکہ پیٹرن آپ کو یاد ہو گیا ہے، اب اسی پر لانا ہے۔ اس کی مثال جیسے دیتا ہوں میں آپ کو، جیسے یہاں پہ فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا۔ اب اسی سے ایک مثال ہم آپ کو دیتے ہیں، جیسے اس ایک مرد نے مارا، ضربا، ضربا ان دو مردوں نے مارا، ضربو ان سب مردوں نے مارا، ضربت اس ایک عورت نے مارا، ضربتا ان دو عورتوں نے مارا، ضربنا ان سب عورتوں نے مارا، ضربتا تو ایک مرد نے مارا، ضربتما تم دو مردوں نے مارا، ضربتم تم سب مردوں نے مارا، ضربتی تو ایک عورت نے مارا، ضربتما تم دو عورتوں نے مارا، ضربتن تم سب عورتوں نے مارا، ضربتو میں نے مارا، ضربنا ہم سب نے مارا۔ اسی کے وزن پر دیکھیے فعلہ کے وزن پر پورا گزرا ہے، اور بھی مثال دیکھ لیجئے، جیسے قتل ایک مثال ہے، قتل، قتلا، قتلو، قتلت، قتلتا، قتلنا، قتلتا، قتلتما، قتلتم، قتلتی، قتلتما، قتلتن، قتلتو، قتلنا، قتل اس ایک مرد نے قتل کیا، قتلا ان دو مردوں نے قتل کیا، قتلو ان سب مردوں نے قتل کیا، قتلت اس ایک عورت نے قتل کیا، قتلتا ان دو عورتوں نے قتل کیا، قتلن ان سب عورتوں نے قتل کیا، قتلتا تو ایک مرد نے قتل کیا، قتلتما تم دو مردوں نے قتل کیا، قتلتم تم سب مردوں نے قتل کیا، قتلتی تو ایک عورت نے قتل کیا، قتلتما تم دو عورتوں نے قتل کیا، قتلتن تم سب عورتوں نے قتل کیا، قتلتو میں نے قتل کیا، قتلنا ہم سب نے قتل کیا۔ تو دیکھ رہے ہیں آپ سب اسی وزن پہ آ رہا ہے، انہی 14 صیغے کے وزن پہ آ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تھوڑی بہت زبر زیر میں فرق آ جائے، وہ گردان کے چونکہ کچھ اوزان ہیں
جن کو یاد کریں گے آگے چل کے ہم پڑھیں گے، لیکن فی الحال آپ کو 14 صیغے کے جو یہ وزن ہیں جن کو ہم پیٹرن بول سکتے ہیں، اس پیٹرن پہ آپ کو اور بھی گردانوں کی مشق اور پریکٹس کرنی ہے۔ دیکھیے ایک اور مثال دیتا ہوں، سمع، دیکھیے یہاں پر سمع فعل کی وزن پر سمع ہے، آپ بولیں گے کہ میم پہ زیر ہے، تو ابھی میں آپ کو کہا اسے کچھ اوزان ہیں اس کو آگے پڑھیں گے، لیکن انہی 14 صیغے کے پیٹرن پہ ہوگا۔ دیکھیے سمع، سمع، سمع کے معنی سننا آتا ہے، سمع، سمع، سمعوا، سمعت، سمعتا، سمعنا، سمعت، سمعتما، سمعتم، سمعتی، سمعتما، سمعتن، سمعت، سمعنا۔ اسی طریقے سے ایک گردان ہے نصرہ، نصرہ کے معنی مدد کرنا، یعنی اس ایک مرد نے مدد کیا، تو اس کی گردان بھی میں کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو جائے۔ نصرہ، نصرا، نصروا، نصرت، نصرتا، نصرن، نصرت، نصرتما، نصرتم، نصرتی، نصرتما، نصرتن، نصرت، نصرنا۔ اور آگے دیکھیے، جیسے مثال لیتے ہیں سبق، سبق من آگے بڑھنا، سبق، سبقا، سبقوا، سبقت، سبقتا، سبقنا، سبقت، سبقتما، سبقتم، سبقتی، سبقتما، سبقتن، سبقت، سبقنا۔ تو دیکھ رہے ہیں انہی 14 صیغے کے وزن پہ تمام گردانیں، تمام افعال کی گردان آ رہی ہیں، تو آپ کو اچھی طریقے سے ان 14 صیغے کو یاد کرنا ہے اور اسی وزن پہ پریکٹس کرنا ہے آپ کو۔ آگے دیکھیے کہہ رہے ہیں کہ چند افعال لکھے جاتے ہیں، ان سے پوری گردان کرو اور اپنی کاپی پر ما اعراب و معانی اور صیغوں کے لکھو، اس سے یاد کرنے میں انشاءاللہ سہولت ہوگی۔ جیسے دیکھیے میں آپ کو کرا دے رہا ہوں کیونکہ میننگ اس کے لکھے ہوئے ہیں، ہم صرف گردان کرا دیں گے تاکہ آپ کو آسانی ہو۔ عبد، عبدا، عبدو، عبدت، عبدتا، عبدنا، عبدت، عبدتما، عبدتم، عبدتی، عبدتما، عبدتن، عبدت، عبدنا۔ دوسرا لفظ ہے کتب، کتبا، کتبا، کتب، کتبا، کتبو، کتبت، کتبتا، کتبنا، کتبت، کتبتما، کتبتم، کتبتی، کتبتما، کتبتن، کتبت، کتبنا۔ تیسرا لفظ ہے اور تیسرا فعل ہے فتح، فتح، فتحا، فتحو، فتحت، فتحتا، فتحنا، فتحت، فتحتما، فتحتم، فتحتی، فتحتما، فتحتن، فتحت، فتحنا۔ چوتھا فعل ہے سجد، سجد من سجدہ کرنا، یعنی اس ایک مرد نے سجدہ کیا۔ سجد، سجدہ، سجدو، سجدت، سجدتا، سجدن، سجدت، سجدتما، سجدتم، سجدتی، سجدتما، سجدتن، سجدت، سجدنا۔ پانچواں فعل ہے دخل، دخل کے معنی داخل ہونا، دخل، دخلا، دخلو، دخلت، دخلتا، دخلنا، دخلت، دخلتما، دخلتم، دخلتی، دخلتما، دخلتن، دخلت، دخلنا۔ چھٹا فعل ہے جلس، یعنی وہ ایک مرد بیٹھا، اس کے معنی بیٹھنا آتا ہے۔ جلس، جلسا، جلسو، جلست، جلستا، جلسن، جلست، جلستما، جلستم، جلستی، جلستما، جلستن، جلست، جلسنا۔ ساتواں فعل ہے قرأ، قرأ، قرؤ، قرأت، قرأتا، قرأنا، قرأت، قرأتما، قرأتم، قرأتی، قرأتما، قرأتن، قرأت، قرأنا۔ آٹھواں فعل ہے نصر،
یعنی اس ایک مرد نے مدد کی۔ نصر، نصرا، نصرو، نصرت، نصرتا، نصرن، نصرت، نصرتما، نصرتم، نصرتی، نصرتما، نصرتن، نصرتو، نصرنا۔ نواں فعل ہے طلبہ۔ طلبہ مانے اس ایک مرد نے طلب کیا۔ طلبہ، طلبا، طلبو، طلبت، طلبتا، طلبنا، طلبت، طلبتما، طلبتم، طلبتی، طلبتما، طلبتن، طلبتو، طلبنا۔ تو آج آپ یہاں تک پریکٹس کریں گے، مشق کریں گے، خوب اچھے انداز میں ان تمام گردانوں کو یاد کر لیں، اور بھی اس پیٹرن پہ جتنا آپ سے ہو سکے مشق کریں، پریکٹس کریں۔ بغیر مشق اور پریکٹس کے عربک نہیں آ سکتی۔ عربی جتنی میٹھی زبان ہے اور جتنا اچھا لگتا ہے اسے پڑھنے بولنے میں، اتنی مشکل بھی ہے۔ مشکل کو حل کرنے کے لیے، آسانی پیدا کرنے کے لیے محنت کرنا بھی ضروری ہے۔ آپ لوگ خوب محنت کریں۔ اب میں آپ سے اگلی ویڈیو ملتا ہوں۔ اللہ حافظ۔